العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج یہ 14ویں پارے کی تلاوت ہوئی آج کے قیام اللیل میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جو کفار ہوں گے اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ میدان آخرت میں جب جمع ہوں گے، میدان محشر میں، اس وقت جب حشر دیکھ رہے ہوں گے کفار کا، مشرکین کا، تو جو کفار اور مشرکین ہوں گے وہ مسلمانوں کو جب دیکھیں گے، ان کو اعزاز مل رہا ہے، ان کو اکرام مل رہا ہے، انہیں اللہ کی جنت مل رہی ہے، اور کس طرح ان کو بلندیاں مل رہی ہیں، تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو یہ لفظ یہاں پر سکھایا گیا، بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہ تمنا کریں گے، مگر اس وقت تمنا کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑو ان کو، کھانے پینے دو، مزے کرنے دو، ویلہہم الامل، یہ امید ہے ان کو اسی طریقے سے بے پرواہ کیے رہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، یہ جان لیں گے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر کوئی مینڈھک ہے، وہ رہ رہا ہے اس کے اندر۔ اب کنویں کا جو پانی ہے وہ یہاں سے وہاں تک چھلانگ مارتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ وہ جب اوپر کی طرف سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو بڑی اونچی دیواریں دکھائی دیتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ یہی اس سے اونچا کچھ ہو نہیں سکتا۔ کنویں کے اندر پڑا ہوا کوئی پتھر ہے، جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا پتھر یہی ہے، وہ یہیں پر پیدا ہوا ہے، یہیں پر اپنے آس پاس کی دنیا پر اس نے نظر ڈالی ہے، اور یہیں پر اس نے اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہے سب یہی ہے، یہ جو کائیاں لگی ہوئی ہیں دیوار پر، بس یہی کھانے کا سب سے عمدہ سامان ہے، اور جو کنویں کے اندر پڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو ذرات ہیں، جو حشرات ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہیں، اس کے لیے اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے۔ کوئی بس اتنا کرے کہ اس مینڈک کو کنویں سے نکالے اور کنویں کی منڈیر پہ لا کر رکھ دے، اور یہ وسیع عالم اسے نظر آئے، حیرت میں پڑ جائے گا۔ وہ اسے یقین نہیں ہوگا کہ ہم کہاں آ گئے۔ انسانوں کا معاملہ ہم لوگوں کا بالکل اسی طرح سے ہے۔ یہ جو دنیا ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یہیں پر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ جو مزے کی چند چیزیں ہیں یہی انجوائمنٹ آپ کا آخری درجہ ہے۔ کھانے پینے کی ہم نے چیزیں دیکھی، ہم کو لگا کہ بس جو کچھ ہے یہی ہے، اتنی بڑی وسعتیں دیکھی، ہم کو لگا سب کچھ یہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہیں، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پھر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ یہ کچھ نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا۔ جس دنیا کے لیے تم مرے جا رہے ہو، جس دنیا کے لیے مسابقہ کرنے میں تم بالکل غفلت کا شکار ہو، تم بھول گئے کہ اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے، بہت وسیع دنیا، جہاں پر انتہائی درجے کا لطف ہے، انتہائی درجے کا آرام ہے، بہت بہترین چیزیں ہیں وہاں پر، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، تمہاری نگاہوں کی ٹھنڈک کی بھی، بہت لطف کی، آرام کی، آسائش کی، لذتوں کی بہت ساری چیزیں۔ وہ دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا جنت کی دنیا ہے۔ لیکن اس کے لیے تیاری کہاں کرنا ہے؟ اسی دنیا کے اندر کرنا ہے۔ الدنیا مزرع الاخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر تم جیسا بو گے ویسا ہی وہاں پر کاٹو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو عظیم جنت بنائی ہے، اس کے داخلے کی شرط یہ ہے کہ تم توحید پر ہو، شرک پر نہ ہو، یہ شرط ہے اس کی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، کوئی اس کی سفارش کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے بندوں سے جو سب سے پہلی چیز چاہی ہے وہ یہ کہ تم شرک کرنے والے نہ ہو، توحید کے اوپر قائم ہو، یہ نمبر 1 کی چیز ہے۔
اس کے بعد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر، اذکار، عمرہ، طواف، خیرات، صدقات، سب بعد میں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نام پر آپ زکاتیں بھی دے رہے ہیں، لیکن گلے کے اندر تعویذ پڑا ہوا ہے، ہاتھوں کے اندر دھاگا پنا ہوا ہے، پیروں کے اندر آپ کالا کالا سا دھاگا باندھے ہوئے ہیں، عورتیں اپنے پیٹ کے اوپر گنڈا باندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ان کا یقین یہ ہے کہ اس میں جو پتھر لگا ہے یہ ہماری قسمت کو تبدیل کرنے والا ہے، اگر اس کو اتار کر رکھ دیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ اگر آپ کا یہ ذہن ہے تو پھر آپ یاد رکھیے مسند احمد کی وہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 9 لوگ آئے ایمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ میدان جہاد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، 8 لوگوں سے بیعت لے لی، اور ایک 9واں شخص جب آیا بیعت کرنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، بیعت نہیں کی۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں بھی تو مسلمان ہو کر حاضر ہوا ہوں، میں اسلام لا کر حاضر ہوا ہوں، میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان بکا تمیمہ، یہ تم گلے کے اندر تعویذ پہنے ہوئے ہو، یہ تمیمہ پہنے ہوئے ہو۔ جیسے ہی انہوں نے بات سنی اپنا ہاتھ بڑھایا اور نوچ کر اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ نے بیعت لے لی، اور آپ نے ایک جملہ کہا ہے جو جملہ ہر مسلمان کو یاد رکھنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا لو مت علی ذالک مت علی الجاہلیہ، اگر تمہاری موت اسی پر ہو جاتی تو تمہاری موت کفر پر ہوتی، جاہلیت کی موت ہوتی۔ وہ مسلمان ہو کر حاضر ہوا تھا، ایمان لا کر حاضر ہوا تھا، لیکن نہیں، ایمان اور کفر دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، توحید اور شرک دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جن باباؤں کے بارے میں، جن مزاروں کے بارے میں، جن اولیاء کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ مصیبتیں حل کرنے والے ہیں، پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، اگر یہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسی زکوٰۃ، کیسا حج، یہ بنیاد اول پوری نہیں ہوئی، شرط اول پوری نہیں ہوئی۔ لہذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یہاں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ نحل کی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، کس کو پکارتے ہیں؟ کفار مکہ کس کو پکار رہے ہیں؟ لات کو، عزا کو، ہبل کو۔ ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ بڑے نیک لوگ تھے، اولیاء تھے ہمارے، یہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کو پکاریں گے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے ہماری سفارش کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، یہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ امواتن، ان پر موت طاری ہو چکی ہے، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کب ان کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ الہکم الہ واحد، یاد رکھو تمہارا پروردگار صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، صرف ایک اللہ۔ وہی ہمارا رب ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ سب اسی کے لیے، ہم پکارے تو بھی اسی کو، قسمیں کھائیں تو بھی اسی کے نام کی قسم کھائیں، اب توکل کریں تو اسی کے اوپر توکل کریں، خوف دل میں ہو تو اسی کا ہو، امیدیں ہوں تو صرف اسی سے وابستہ ہوں۔ یہ ہے توحید۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل ہونے والا بنائے۔ سورہ نحل کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 90 ہے یہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کو آپ نے اکثر جمعے میں سنا ہوگا، بڑی جامع آیت ہے یہ۔ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہاری ذمہ داری، عدل کرو، انصاف کرو، کسی کے ساتھ میں ظلم نہ کرو۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں، جانور پر بھی ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، قربانی کا موقع تھا کہ ایک جانور کو لٹائے ہوئے تھا، اپنے بکرے کو لٹائے ہوئے تھا اور چھری تیز کر رہا تھا۔
آپ ٹھہر گئے, آپ نے کہا لا تمیتوها اماتتین, یہ 2 مرتبہ اس کو موتیں مت دو. یہ تم نے اپنی چھری کو پہلے کیوں نہیں تیز کر لیا؟ جانوروں کے ساتھ بھی آپ ظلم نہ کریں. اور فرمائے والاحسان, ہر کام عمدگی سے کرنا, عبادت عمدگی سے کرنا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل احسان, احسان کسے کہتے ہیں, عبادت کیسے بہت اچھی طرح سے کی جائے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر کام نہایت عمدگی سے کرنا, عبادت عمدگی سے کرنا, جلدی نہیں. آئے جلدی سے وضو کیا, کون سا ہاتھ بھیگا نہیں بھیگا, چہرے پر پانی پہنچا نہیں پہنچا, جلدی آئے اللہ اکبر کہا, نماز میں شریک ہو گئے, کوئی فکر نہیں وضو ہمارا اچھی طرح سے ہے کہ نہیں ہے, کون سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہاتھ ہمارا کہاں رکھا ہے, نگاہیں ہماری کہاں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, کان ادھر کھجلا رہے ہیں, سر ادھر کھجلا رہے ہیں, کنکھیوں سے ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت کرو, اچھی طرح سے عبادت کرو. حج کرنے گئے, عمرہ کرنے گئے, سارا وقت سیلفی لیتے لیتے گزر جاتا ہے. خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے تو سیلفی, مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے تو سیلفی, صفا مروہ پر کر رہے ہیں تو سیلفی, پورا حج اسی کے نظر ہو جاتا ہے. خشوع خضوع کہاں رہ گیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھے ہیں, تلاوت کرنے کے لیے ابھی قرآن پاک کھولا نہیں کہ دنیا بھر کی چیزیں میں پڑ گئے. آپ کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, آدھی تلاوت ہو رہی ہے, کان ادھر پر لگے ہوئے ہیں, کوئی کیا باتیں کر رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, افطاری میں کیا سامان تیار ہو رہا ہے, دھیان ادھر لگ. عبادت اچھی طریقے سے, عمدہ طریقے سے. اور ایک اور چیز فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ, اور رشتے داروں کو ان کا حق ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے فحش اور منکر سے, گندی باتوں سے, غلط باتوں سے. جو آج کل گندگیاں پھیل رہی ہیں فلموں کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے, جو پورن پھیل رہا ہے, جو گندگیاں پھیل رہی ہیں, اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس طرح سے نہ بنو کہ ان گندگی کو تم پھیلانے والے بن جاؤ. کوئی گندگی کی تم نے چیز دیکھی ہو, اس پر مٹی ڈالو, آگے بڑھو. یہ نہیں کہ اس کو لے کر اور پھیلانے والے بن جاؤ, جو نہیں جانتا تھا وہ بھی اس کو جاننے والا بن جائے. تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے, گناہ تمہارا باقی رہ جائے گا, وہ چلتا رہے گا, اور یہ گناہ تمہارے سر کے اوپر پڑتا رہے گا. بچو والباغی, اور سرکشیوں سے بچو, سرکشی مت کرو. یعظکم, اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ, نیک بن جاؤ, اچھے بن جاؤ, اللہ رب العزت کی جنتوں میں داخل ہونے والے بن جاؤ. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ کل ہمارا سفر ہونے جا رہا ہے. کل سے سفر کی شروعات ہونے جا رہی ہے ہماری, اور اب ہماری واپسی 27 تک ہوگی. تو ایک تو ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ سفر ہمارے لیے عافیت کا ہو, آرام کا ہو, کوئی دقتیں نہ ہو, اور یہ کہ اللہ رب العزت ہم کو رمضان اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.